अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खदाब से मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्कशन और डिबेट यह है कि एक सियालकोटी तोता पकड़ा गया है और उस तोते ने जनाब उसके ताने बाने ख्वाजा आसिफ के साथ मिल रहे हैं और बड़ी और खौफनाक किस्म की करप्शन है। कोई अरबों रुपए का ये मामला है और उस तोते से वो निकलेगा, तोता बताएगा, ये लीड आगे जाएगी और बहुत सारे खांचे खुल जाएंगे। और ये जो एक सफा था एस्टेब्लिशमेंट का और गवर्नमेंट का, इसके ऊपर पानी गिर गया है और ये अब सफा ठीक से जुड़ेगा नहीं और ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और फैसला कर लिया गया है कि जनाब 500 अरब या 2000 अरब या 3000 अरब निकलवाए जाएंगे। और बहुत ज्यादा अफसोस किया जा रहा है किसी जगह पर कि जनाब ये गुज़श्ता 2-2.5-3 सालों के अंदर पाकिस्तान से 3000 या 2000 अरब रुपए की खौफनाक करप्शन की गई। रियलिटी ये है नाज़रीन कि उस तोते की जरूरत नहीं है, किसी ठेले वाले को उठाएं, उस ठेले वाले से सिर्फ ये पूछ लें कि भाई पाकिस्तान के अंदर करप्ट तरीन खानदान, करप्ट तरीन शख्सियात, करप्ट तरीन इदारा कौन है, बट दैट्स इट। और अगर आप संजीदगी के साथ तहकीकात शुरू कर देंगे तो ये 1 2 3 4 करके आपके सामने आ जाएगा कि कौन करप्ट है, कौन करप्शन करता है, किसने माल लूटा है, किसने मेरी और आपकी जेब के ऊपर डाका मारा। ये बड़ा ऑब्वियस है, ये 2+2=4 वाली इक्वेशन है। कोई संजीदगी, पेचीदगी, कोई कानून, लॉ, फलाना ढेर, इसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आम बंदे को रेडी वाले ठेले पर जाकर पूछे कि भाई कौन करप्ट है इस मुल्क के अंदर, वो आपको बता देगा। उसे सारी का, चूंकि उसी का पैसा है जो कि लूटा गया है। हमारे घरों के ऊपर डाका पड़ा है, हमारी जेबों के ऊपर डाका पड़ा है। हमें नहीं पता कि चीनी में किसने हमें थूक लगाई है, हमें नहीं पता कि चीनी के मन में 300 अरब रुपए कौन लेकर चला गया है। क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि जो कुकिंग ऑयल के अंदर 150-150, 200 रुपए निकाला गया हमारी जेबों से कौन है? और बाकी जो ऊपर बैठे हुए जो सियाने हैं, उन सियानों को नहीं पता, ये सबको पता है। असल में मसला यह है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से गैर संजीदा रियासत है। हमें गैर संजीदा हमारा एक बिहेवियर, एटीट्यूड है चीजों की तरफ। 70-78 साल तारीख में इस मुल्क के अंदर कभी भी करप्शन को क्राइम समझा ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया। मलक रियाज जैसा बंदा आकर कहता मैं फाइलों को पहिए लगा देता। पाकिस्तान के अंदर करप्शन इसके बगैर, यानी अब ये इसके ऊपर क्या बंदा बात करे और क्या ना करे। कभी भी इस मुल्क में करप्शन को, करप्शन करने वालों को एक क्रिमिनल एलिमेंट के तौर पर, एक रियासत पर स्टेट हमले के तौर पर, एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के तौर पर, एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन के तौर पर देखा ही नहीं गया। हमेशा इसे इस्तेमाल किया गया है एज अ टूल पॉलिटिकल मामलात को सेटल करने के लिए या पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने के लिए। ये जो भी मुफादात बहरहाल लेने होते हैं उनके लिए किया गया। और अभी जो तोते पकड़े जा रहे हैं इनके पीछे भी आप देखिएगा कोई ना कोई पॉलिटिकल या फिर कोई ना कोई ऐसे मामलात होंगे जो कि आपने अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को लेने होंगे या किसी को चाहिए होंगे, या फिर शायद एक नैरेटिव या बयानी या ओपिनियन बनाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा होगा। इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। हमने कभी भी करप्शन, अगर वाकईतन करप्शन को एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के तौर पर लिया गया होता तो क्या ये हालात होते मुल्क के? ये करप्ट तरीन मुल्क है, करप्ट तरीन मुल्क, ये मॉरली करप्ट तरीन मुल्क है, ये डेमोक्रेटिकली करप्ट तरीन मुल्क है। ये हमारे जो लॉ मैटर्स हैं, जो हमारी जो जुडिशरी है, ये करप्ट तरीन दुनिया के जुडिशरीज के अंदर शामिल होती है। ये तो असल हालात है। अब मैं सिर्फ ये आपके सामने खबर रखना चाह रहा हूं नाज़रीन, ये डॉन अखबार की फ्रंट पेज की पहली खबर है। 33 टेररिस्ट डेड एज द फोर्सेस फॉइल इन्फिल्ट्रेशन बिड इन योब। 33 दहशतगर्द फौजियों ने मारे हैं, हमारी फौज ने मारे हैं और ये पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे। कितना ये नाज़रीन खौफनाक मामला है, किस तरफ चीजें जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर खुद कुछ हमले हो रहे हैं, बुरी हालत, 2 सूबे वल्नरेबल हो गए। और फिर इसी खबर के अंदर आगे जाकर लिखा गया है कि जनाब 3 हफ्तों के लिए हमने बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर, हमने इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी। बेसिक ह्यूमन राइट्स थी जिन्हें बिल्कुल मुअत्तल करके रख दिया गया है। लेकिन हमारी तरजीहात क्या हैं? हमारी तरजीहात ये हैं कि हमने अलग तरीके से शुगल लगाना। और तरजीहात ये है कि ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट असद अली तूर साहब को हमने जहां से उतार कर फेंका। अच्छा, मैं उस जनरेशन या उन लोगों में शामिल हूं जिन्हें बकायदा से ये बताया गया कि जो असद तूर है इसे फंड किया जाता है और ये किसी मुल्क का एजेंट है, किसी मुल्क की कोई खुफिया इदारे हैं जो इसे पैसे देते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। बहरहाल ये वाकईतन जब हमने इधर नमल यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ना शुरू किया और फील्ड में आकर काम करने की कोशिश में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस दौरान ये बताया जा रहा था और ये जर्नलिस्ट साफियों के अंदर ये बताया जा रहा था कि जनाब ये पैसे लेते हैं और ये पेड जर्नलिस्ट हैं, इन्हें कोई पे करता है और फलाना ढिमकान, और ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये किसी और एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि असद अली तूर बलूचिस्तान के अंदर जो कि वायलेशन हो रही थी उनके ऊपर ये बातचीत करने वाला जवान था, उसूल के ऊपर खड़ा जवान था। लेकिन बहरहाल ये हमें वाकईतन बताया गया। अच्छा, ये मोहतरम असद अली तूर साहब लिखते हैं कि इन पर्सनल अनाउंसमेंट आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर द वाशिंगटन टू अटेंड 12 डेज स्टेट डिपार्टमेंट, एक प्रोग्राम था उनका, proposed by the UN US Assembly Islamabad, US Embassy Islamabad, but barred from traveling by the immigration authorities.
stated my name, یعنی میرا اس کے اندر نام ڈالا گیا ہے. I repeatedly asked the reason for adding my name in the PNIL, but officials had no answer. Journalism and speaking truth to the power is made an offense in the Pakistan. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ yes, I committed it and will keep reporting this crime. Stopping a journalist is another. جو کہتے ہیں کہ ہائبرڈ رجیم کے ماتھے کے اوپر ایک اور جمر ہے کہ جناب انہوں نے فتح کر لیا جناب اسد علی طور کو باہر نہیں جانے دیا. تو جو ایک جرنلسٹ ہوتا ہے, جو ایک صحافی ہوتا ہے, وہ ایک معاشرے کا چہرہ ہوتا ہے, وہ معاشرے کا شعور ہوتا ہے. تو یہ اس شعور کے ساتھ, یہ اس چہرے کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ محترم اسد طور صاحب کو, عمران ریاض خان صاحب کو پاکستان سے جب باہر جانا تھا تو اس بندے کو کس طریقے سے جانا پڑا, یہ آپ کے سامنے موجود ہے. سمیع ابراہیم صاحب کو کتنی دفعہ ناک رگڑوائی سمیع ابراہیم صاحب کی, امریکہ جانا تھا 2-3 دفعہ گئے, پھر واپس آ گئے, اور پھر اسد علی طور صاحب کو ناظرین یہ موجودہ جو رجیم ہے انہوں نے روک دیا. ملک سے باہر نہیں جا سکتے آپ, پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. باقی جس کو مرضی ہے جائیں, یعنی بیوروکریٹس کے بارے میں یہ جو بابو یہ کنٹرول اوپر کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے بچے, پراپرٹیز, بیویاں پر, یعنی جو باتھ روم کا ٹشو استعمال ہوتا ہے وہ بھی باہر جاتے ہیں, وہاں سے لے کر آتے ہیں. ہم ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے, پاکستان سے باہر, یعنی وہ جو گلوبل لائک ورلڈ ویو ہے اس کا حصہ ہی نہیں بن سکتے آپ. آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ نے ادھر ہی سفوکیٹ کرنا ہے. یہ جیل بنا کر ڈکلیئر کر دیا گیا, یہ صحافیوں کے لیے جیل ہے. اور یہ بہت سیڈ چیزیں ہیں, یہ بہت افسوسناک چیزیں ہیں کہ جناب یہ کس طریقے کا ماحول. اب میں یہ آپ کو تصویر دکھاتا ہوں, یہ آپ تصویر دیکھیں برائے مہربانی. یہ فون ٹوٹا ہوا ہے, اس میں مسائل میں چینج کروں گا, لیکن وہ اسد طور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, مسیحا پنجاب کی محترم مریم نواز صاحبہ, محمود خان اچکزئی, اور یہ سارے بیٹھے ہوئے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب خان کے دور میں اسد علی طور صاحب کے اوپر ظلم ہوا تھا, زیادتی ہوئی تھی. اس دور میں یہ ان کے گھر گئے, جا کر بیٹھے, ملاقات کی. صحافی, جوان صحافی ہے ہمارا, گلے لگایا اسد طور صاحب کو, اور آج انہی کی گورنمنٹ میں, انہی کی ناک کے نیچے اسد علی طور صاحب کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے. کس طرح یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب لکھتے ہیں کہ ماضی کے جھروکوں سے جب جمہوریت کی سربلندی اور صحافت کی آزادی کے لیے شب و روز ایک کیا جا رہا تھا, شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو اطلاع ہو کہ آپ کے قرب میں بیٹھے صحافی اسد طور صاحب پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور انہیں غیر قانونی طور پر جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا ہے. کوئی انہیں بتائے, کوئی حکومت کو بتائے, کوئی کہیں پر جا کر دستک دے. یہ حالات ہیں ناظرین کے جو کہ اس وقت جاری ہیں. اور ہمارے جو مسائل ہیں, مسائل کیا ہیں؟ وہ مسائل, سب سے بڑا مسئلہ جو سر اٹھا رہا ہے, یہ سب سے فرنٹ پیج کی خبر ہے بھائی. 33 دہشت گرد یہ داخل ہو رہے تھے, اور یہ جو ملٹری نے آپریشن کیا ہے اور انہیں مارا ہے, یعنی دہشت گردی کی یہ صورتحال, ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہمارا کھڑا ہو گیا. اور دوسری خبر یہ دیکھیں جی, اپوزیشن لیڈر کرائسس, پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈرز کو فارغ کر دیا گیا ہے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, پنجاب کے اندر, اور اس کے اوپر ایک الگ سے جرگہ شروع کروا دیا گیا ہے. اور پاکستان کا جو میڈیا ہے, پاکستان میڈیا کے اندر جو بیٹھی ہوئی شخصیات ہیں, صافی نما چیزیں ہیں, اچھا وہ اس وقت صرف اور صرف پھونک بھر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے جو مردہ گھوڑا ہے کہ یہ مزاحمت کریں گے, یہ انج کر دیں گے, اونج کر دیں گے, میاں صاحب دوبارہ سے کھڑے ہونے والے, میاں صاحب دوبارہ سے پولیٹکس کو آگے لے کر جائیں گے. تو یہ ترجیحات جو کہ نظر آ رہی ہیں. دوسری طرف ناظرین ایک اور چیز ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ رضوان خلجائی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ میجر جنرل نور ولی خان وزارت داخلہ میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری تعینات ہو گئے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک حاضر سروس ملٹری آفیشل کو جناب ایک سویلین کیپیسٹی میں انہیں تعینات کر دیا گیا ہے. امیر عباس صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اور 14 اگست اس ہائبرڈ نظام کے ساتھ منائیں. 14 اگست سے پہلے آزاد ملکی مغلوب قوم کو نواز شریف اور بلاول بھٹو کے اتحاد کا شاندار تحفہ. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک حاضر سروس میجر جنرل وزارت داخلہ میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری تعینات ہوئے ہیں. شہباز پیٹ زندہ باد. دونوں جماعتوں کے نظریاتی لوگوں, کم از کم آپ لوگ ہی کچھ شرم کر لو. اگر اقتدار کے حرص اپنے سیاسی آقاؤں کی محفل میں تم جمہوریت کے قتل عام پر بول نہیں سکتے تو تم کم از کم ان کی محفل سے اٹھ تو جاؤ. تو یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم یار کہیں کوئی نہ کوئی تو اصول فالو کریں نا, کوئی نہ کہیں پر تو ایک جمہوری ایک اصول, عدالتوں کو دیکھیں کم از کم, کہیں پر کوئی نہ کوئی ایک روشنی نظر آنی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ روشنی نہیں نظر آ رہی. ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ خبر آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین, یہ جو دہشت گرد آئے ہیں. پھر حامد میر صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے, اور اس میں جو فارمر RSS اسپوکس پرسن ہے یشونت شندے, یہ باقاعدہ سے اس کا ایک ویڈیو بیان ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم باقاعدہ سے ہمیں انڈین ملٹری نے ٹرین کیا اور ہم پاکستان کے اندر گئے دہشت گردی کے لیے. اور یہ کنفس کر رہا ہے, باقاعدہ سے آن ایئر اسٹیٹمنٹ آ کر دے رہا ہے کہ جو RSS جو دل ہے, یہ جو خاندان ہے, یہ باقاعدہ سے ٹرینڈ کر کے دہشت گردوں کو یہ دہشت گردی کے لیے پاکستان کے اندر بھیجا جاتا ہے. تو کیا ہم اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کر سکیں گے, بین الاقوامی طور پر لے جائیں گے؟
یعنی ہمارا ادھر گنڈاپور اسٹیٹمنٹ دے دے یا ڈیفنس منسٹر اسٹیٹمنٹ دے دے انڈیا دے کر یو این فیکٹ آف ایمنسٹی انٹرنیشنل پتہ نہیں کدھر کدھر جاتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو لے کر دنیا کے سامنے کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارے ڈیلیگیشنز کدھر ہیں؟ ہمارا دفتر خارجہ کیا کر رہا ہے؟ توجہ ہی نہیں ہے، ہماری ترجیحات ہی نہیں، ہماری پرائرٹیز ہی نہیں ہیں۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب، اچھا مروت صاحب بڑی انٹرسٹنگ اس وقت پرسنالٹی بنے ہوئے ہیں، اور مروت صاحب پاکستان کے جو پرائم ٹیلی ویژن ہے اس کی اس وقت سلمان خان بنے ہوئے ہیں، چونکہ اتنی زیادہ کوریج، اتنی زیادہ مروت صاحب کو جتنا اوپر لایا جا رہا ہے اتنا شاید ہی کسی کو لایا جائے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب مروت صاحب کے بارے میں تحریک انصاف کے اندر باقاعدہ ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مروت صاحب کو دوبارہ سے پارٹی کے اندر شامل کیا جائے اور دوبارہ سے وہی امپورٹنس مروت صاحب کو دی جائے۔ شیر افضل مروت صاحب انصار عباسی صاحب کی، ابصار عالم صاحب کی شو میں کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس میں حسان نیازی مبینہ طور پر نظر آ رہے ہیں، اور دائیں سائڈ پر شلوار پکڑنے والا جو شخص ہے وہ علی ماں خان کا بیٹا ہے شیر شاہ تھا۔ علی ماں خان نے اپنے تعلقات بروئے کار لاتے ہوئے دونوں بیٹوں کو برطانیہ بھجوا دیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علی ماں خان صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، مروت صاحب یہ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا گرفتار کیوں نہیں ہوتا، علی ماں خان خود ارسٹ کیوں نہیں ہوتے، گرفتار کیوں نہیں تھے، حالانکہ علی ماں خان صاحبہ 1 یا 2 دفعہ ارسٹ ہو چکی ہیں، گرفتار ہو چکی ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ یعنی ہو نوز کے آنے والے ٹائم میں بھی وہ ارسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ماں خان اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے۔ شیر افضل مروت جس نے جنگ لڑنی تھی عمران خان کے لیے، شیر افضل مروت جسے شیر افضل مروت عمران خان نے بنایا، شیر افضل مروت جسے شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے بنایا، آج وہ ان ٹیلی ویژن پروگرامز اور ان اینکر کے ساتھ جا کر بیٹھ رہے ہیں جنہوں نے عمران خان اور ان کی بیگم اور ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ ایک باقاعدہ سے پروپیگنڈا انیشیٹ کیا، اور وہاں پر بیٹھ کر عمران خان صاحب کی بہنوں اور فیملی کے اوپر مروت صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے۔ تو یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، تو بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کھڑی، سینٹر میں اسٹیبلشمنٹ کھڑی۔ یعنی حیران کن چیز یہ بھی ہے کہ مروت صاحب جن دنوں احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور مروت ہو رہی تھی اور بڑھ گیا شڑ گیا والی انہوں نے کہانی شروع کی تھی، اس وقت دنیا ارسٹ ہو گئی پاکستان کے اندر، ایک بندہ ارسٹ نہیں ہوا تھا، شیر افضل مروت ارسٹ نہیں ہوا تھا۔ مروت نے خیبر پختونخوا کے اندر جرگے لگا دیے تھے، کبھی کہہ رہے تھے کہ مروت صاحب میں دریا میں کود کر چھلانگ لگا کر نکلا ہوں، اس وقت میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یار جو بھی ہے لائف اس بندے نے اپنی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ بھی ایک گیم تھی یا پلان کا حصہ تھا، نہیں تو مروت صاحب اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ ان کا جو ماضی تھا، وہ جو پولیٹیکل ماضی تھا وہ فیئر نہیں تھا، مروت صاحب نے فیئر گیم کھیلی ہی نہیں، مروت صاحب فیئر گیم اس میدان کے اندر اصل میں اترا ہی نہیں تھا، مروت صاحب کو باقاعدہ سے بنایا گیا، وہ برانڈ بنایا گیا، وہ ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی، اور میرے جیسے جو ایک جاہل لوگ ہیں وہ اس برانڈ کو واقعتاً شاید سمجھتے رہے کہ یار ایک نئی ایڈیشن ہوئی ہے پولیٹکس کے اندر، ایک غیر روایتی سیاستدان یا بندہ آ گیا ہے جو فیئر ہے، کلیئر ہے، بولتا ہے، دلیری کے ساتھ بولتا ہے، جرأت کے ساتھ بولتا ہے، اور یہ کنفرنٹ کرے گا سسٹم کو، نظام کو۔ لیکن مروت ادھر ہی جا کر کھڑا ہو گیا ہے، اس لائن میں کھڑا ہو کر جو وکٹم خاندان ہے، وکٹم فیملی ہے، یہ ان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے کہ نہیں جناب آپ لوگ ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ تو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی ماں خان گرفتار کیوں نہیں ہو، تو حقیقت یہ کہ مروت گرفتار نہیں ہوا تھا جب یہ واقعتاً پولیٹیکل کیمپین چلا رہا تھا، واقعتاً فیلڈ کے اندر لوگوں کو اکٹھے کر رہا تھا۔ پنجاب میں جب مروت صاحب گرفتار ہوئے تو 24-48 گھنٹوں کے اندر مروت صاحب کو چھوڑا گیا، باقی سب کی زندگیاں جہنم بنا دی گئی تھی، لیکن محترم مروت صاحب تھے جو کہ ٹھیک ٹھاک معاملات کو چلا رہے تھے۔ ناظرین خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے، اللہ حافظ۔